پر ان دونوں نے آ کے مجھے حیران کر دیا۔ وہ جس بات پہ مشورہ کرنے آئے تھے وہ ان کی باہم محبت نہیں تھی، نہ لڑائی تھی، وہ ان کی ایک کلاس فیلو تھی، یعنی 19-20 سال کی لڑکی، اور اس نے سب کو اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا تھا، اور اسی بات کو بنیاد بنا کے کہ میری تو والد بھی نہیں ہے، والدہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کام کرنا میں کیا کروں، ایون کچھ کھانے کا من ہو تو وہ لے لیتی ہے، اور پھر سب کے سامنے بیٹھ کے بتاتی ہے کہ میں نے نیلم کے پیسے دینے، ہائے میں کیسے دوں، اتنے پیسے میرے اوپر چڑھ گئے۔ اچھا، مزے کی بات جو اس میں تیسری ہم ایڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو نہ پتہ چلے کہ اس نے پیسے دیے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے اس کی جو گڈ ول ہے وہ زیرو ہے اور بدنامی کی حد تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ایک روز دوپہر کو ایک لڑکا اور لڑکی میرے پاس آئے، دونوں ایک میڈیکل کالج سے آئے تھے، اور عام طور پہ اس عمر کے اگر کوئی دونوں آئیں تو ذرا محبت کا کیس ہوتا ہے، اور کہیں معاملہ لمبا چل رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی لڑائی ہوئی ہوتی ہے تو مشورہ کرنے آتے ہیں، پر ان دونوں نے آ کے مجھے حیران کر دیا۔ وہ جس بات پہ مشورہ کرنے آئے تھے وہ ان کی باہم محبت نہیں تھی، نہ لڑائی تھی، وہ ان کی ایک کلاس فیلو تھی، یعنی 19-20 سال کی لڑکی، اور اس نے سب کو اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا تھا۔ میرے لیے بھی یہ انوکھا کیس تھا، میں نے بڑی دلچسپی سے ان کی باتیں سنی۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی نے آلموسٹ کلاس کے ہر دوسرے لڑکے سے پیسے لیے ہوئے، جتنے پیسے اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کسی کو بلاتی ہے اور ایسے آرام سے اس سے پیسے لے لیتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایون اس نے کسی لڑکی کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے بھی پیسے لیے ہوئے۔ لڑکیوں کو یہ علم ہے کہ وہ بن باپ کی بیٹی ہے تو بہت سی بچیاں اس طور پہ ترس کھاتی ہیں۔ اچھا، ایک لڑکی جس سے اس نے زیادہ پیسے لیے ہوئے ہیں اور اسی بات کو بنیاد بنا کے کہ میری تو والد بھی نہیں ہے، والدہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ کام کرنا میں کیا کروں، ایون کچھ کھانے کا من ہو تو وہ لے لیتی ہے، اور پھر سب کے سامنے بیٹھ کے بتاتی ہے کہ میں نے نیلم کے پیسے دینے، ہائے میں کیسے دوں، اتنے پیسے میرے اوپر چڑھ گئے۔ اچھا، ایک روز جب اس نے یہاں تک بتایا تو میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے، اس کے اندر کی گڈنس ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس کے اندر کی چالاکی ہے، وہ آپ کی گڈنس کو ہمیشہ ہوا دیتی ہے، اور یہ جملہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ اس روز آپ منہ سے بولو کہ ہاں ٹھیک ہے دینے تو ہیں پر میں نے معاف کیے، چھوڑو۔ تو انہوں نے کہا سر اٹ ہیپنڈ، بالکل ایسے کیسا ہوا۔ اچھا، مزے کی بات جو اس میں تیسری ہم ایڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو نہ پتہ چلے کہ اس نے پیسے دیے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے اس کی جو گڈ ول ہے وہ زیرو ہے اور بدنامی کی حد تک ہے، پر لڑکے اس سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں، اسے کھانا کھلانا بھی چاہتے ہیں، اس کے ساتھ گپ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ جو پیسے کا لین دین ہے اس وجہ سے تنگ بھی ہوتے ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ سر میں نے بھی کافی پیسے دیے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں بدنام ہوئے بنا اسے پیسے واپس لے سکوں؟ تو اب مسکرانے کی اور ہنسنے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا بچہ، پہلی بات تو یہ کہ تم نے مجھ سے پوچھ کے تو دیے نہیں ہیں، دوسری یہ کہ جو ادھار لیتا ہے اس طرح کا اگر اس کے پاس ہو تو نہ لے، اب اس کے پاس ہے نہیں ہے تو دے گا کہاں سے؟ تو انفیکٹ جو گئے یہ تو ڈوب گئے، اور ان کے بارے میں تو جو انا للہ پڑھنی ہے، جو کل واللہ پڑھنی ہے پڑھ لیجئے۔ تو اس نے کہا سر آپ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لڑکیاں یا لڑکے یہ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ گھروں میں کرتے ہیں، لڑکے یا لڑکیاں بھابھی سے بھی لیں گے، بھائی سے بھی لیں گے، اماں سے بھی لیں گے، اچھا ابا سے کسی اور حوالے سے لیں گے، اور سب کو ایک دوسرے سے چھپا کے لیتے لیتے تو انہیں یہ طریقہ واردات ہوتا ہے آپ کو اپنے لفظ استعمال کرنے، اور جو بعد میں جب لوگوں پہ یہ منکشف ہوتا ہے کہ کیسے سارے بیوقوف بنے تو پھر سارے مل کے اسے کہتے ہیں کھسیانی سی ہنسی،
اس نے بعض ٹیچروں سے بھی لیے ہوئے، کچھ ٹیچروں سے اپنے جو فیس ہے وہ ادا کروائی ہوئی ہے. تو آپ اس کی سمجھداری اور ذہانت اتنی سی عمر میں آپ سوچیں، کل جب وہ پروفیشنل لائف پہ آئے گی تو آپ سوچئے کیا کیا قیامتیں ڈھائے گی. تو میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ جو جتنا لٹ چکا ہے بس اسی پہ قناعت کر لے، اسی پہ کفایت کر لے. اگر آپ اس کو مزید پرسو کرو گے تو بعض دفعہ جیسے وہ کرایہ دار ہوتے ہیں نا، وہ مالک مکان کو کرایہ دینے کی وجہ سے لے لیتے ہیں کہ گھر میں ہے ہی کچھ نہیں اور کرایہ کہاں سے دینا. تو یہ لطیفے نہیں ہوتے، عام طور پہ پریکٹیکلی کہیں نہ کہیں ہوا ہوتا ہے. پھر ان کو میں نے ایک مزیدار واقعہ سنایا جو ہم نے بچپن میں اپنی والدہ سے سنا تھا. وہ کہتے تھے ایک بوڑھی خاتون کو لوگوں سے پیسے لینے کا شوق تھا، تو جو اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ لیتی جاتی تھی، واپس نہیں کسی کو کرتی تھی. تو ایک روز کچھ محلے کی عورتوں نے مل کے کہا کہ آج اس کو قابو پایا جائے اس پہ اور اس کو سمجھایا جائے. تو آ کے انہوں نے گھیر لیا اور کہا کہ تم اتنے سالوں سے ہم سے پیسے لے رہی ہو ادھار کے نام پہ، تو واپس جو ہے کرو. اس نے کہا نہیں کر سکتی. تو اس نے کہا قیامت کے دن ہم تمہیں پکڑیں گے. اچھا، اس خاتون نے اتنے اعتماد سے اور اتنے آرام سے کہا کہ قیامت کے دن تم مجھے کیسے پکڑو؟ نے کہا جی ہم تیرے سینے پہ بیٹھ کے تمہیں ڈھا کے اللہ سے گزارش کریں گے کہ اس نے ہمارے پیسے مارے اسے ہمیں پیسے لے کے دے. تو اس نے آگے سے پکا سمو بنایا. انہوں نے کہا تینوں جگہ ملی تو بھی بھیجیں گے. اچھا، جب یہ بات اس وقت ہم نے پہلی دفعہ سنی تو لٹرلی ہنس کے ہمارا برا حال ہو گیا کہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اتنے ڈھیٹ ہو جاؤ یا اتنے بے نیاز ہو جاؤ. اس نے جب اس کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں ڈھا کے لٹا کے ان عورتوں نے کہ تمہارے سینے میں بیٹھ کے تم سے پیسے نکلوائیں گے، تو اس خاتون کو پہلے سے علم تھا کہ میرے سینے پہ اتنے سارے دعوے دار لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس نے کہا تینوں جگہ ملی، یعنی اگر تم جگہ وہاں پاؤ تو تم بھی بیٹھ جانا، دعوے دار تو وہاں بہت سارے ہوں گے. کچھ لوگوں کا معاملات کو ہینڈل کرنے کا یہ والا انداز بھی ہوتا ہے. زندگی میں ساری چیزیں بہت سیریس لے کے آپ سر پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے اور اسے سبق حاصل کرنا چاہیے. چونکہ اب اگر سوال آپ سے ہو کہ یہ اس لڑکی کی گھر کی تربیت کا مسئلہ ہے، اس کے جینز کا مسئلہ ہے یا اس کی چالاکی کا مسئلہ ہے، تو ممکن ہے آپ کے پاس کوئی انوکھا جواب ہو. میرے پاس فی الوقت تو اکثر نے سوال پوچھا تھا کہ سر میں نے انڈر آرمز وائٹننگ ماسک منگوایا، مجھے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ بتا دیں. میرے بچے کبھی کوئی چیز منگوائیں تو جہاں فون کرتے ہیں انہیں سے پوچھ لیتے ہیں، یہ سب سے آسان ہوتا ہے. پر پھر بھی میں نے اپنے لیے، میرے پاس چونکہ وہ آیا ہوا تھا ان کا پی آر پیکج، تو یہ تھا ان کا انڈر آرمز وائٹننگ ماسک. اس کو آپ نے کچے دودھ میں، یعنی 1 چمچ اس کا لیا تو 1 چمچ ہی کچے دودھ کا لیں گے، اس کو مکس کر لیں گے، پھر آپ اس کو انڈر آرمز میں اپلائی کر لیں گے اور اس کو خشک ہونے دیں گے. اور خشک ہونے کے بعد پھر آپ اس کو رگڑ رگڑ کے وہاں سے اتاریں گے نہیں، کس روز واٹر کی مدد سے، یہ عرق گلاب بھی اسے اردو میں کہتے ہیں. تو اس کے آگے آپ سپرے بھی لگا سکتے ہیں، تو آپ اسے سپرے کر لیجئے اور پھر کپڑے سے دھیرے سے واش کر لیجئے، سختی سے نہیں کرنا. اور یہ آپ صبح شام لگائیں گے انشاءاللہ، جب تک آپ کا یہ 1 ڈبہ ختم ہوگا تو کافی ساری چیزیں بہتر ہو جاتی. زندگی میں کچھ چیزوں پہ آپ کو لگے رہنا چاہیے، بہتری ہوتی جاتی ہے، اب چھوڑ دیں گے تو بہتری بند ہو جاتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.